الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى لا سيما على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله الأصفياء والرضوان على أصحابه الأتقياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق اللہ مولانا العظیم۔ حاضرین گرامی قدر، آپ حضرات کے علم میں ہے گزشتہ دنوں ہمارے پڑوسی ملک میں شر انگیزی کی گئی اور مہتاب رسالت پر تھوکنے کی جسارت کی گئی۔ ظاہر ہے جو چاند پر تھوکتا ہے وہ اسی کے چہرے پر لوٹتا ہے، لیکن اس حوالے سے ہمیں اپنے ذہنوں میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقام اور آپ کی شان، آپ کی منزلت کو تازہ کرنا چاہیے کہ یہ بدتمیزی، یہ بدتہذیبی کس عظیم ہستی کے بارے میں کی گئی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی وہ ہے کہ جن کا نور اللہ نے سب سے پہلے پیدا فرمایا۔ اس کائنات کی تخلیق کی ابتدا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہوئی، اور نہ صرف یہ کہ تخلیق کائنات کی ابتدا آپ سے ہوئی، بلکہ باقی کائنات کی وجہ تخلیق بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ حدیث قدسی ہے لولاک لما خلقت الافلاک۔ اللہ جل شانہ نے فرمایا کہ اے حبیب اگر آپ نہ ہوتے میں یہ جہان پیدا ہی نہ کرتا۔ ہمارے اقبال نے اس حدیث کا مفہوم بڑے خوبصورت اور دلکش انداز میں بیان فرمایا، ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو، یہ نہ ساقی ہو تو پھر میں بھی نہ ہو، خم بھی نہ ہو، بزم توحید بھی دنیا میں نہ ہو، تم بھی نہ ہو، خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے، لولاک لما خلقت الافلاک، خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے، نبض ہستی تپش آمادہ اسی نام سے ہے۔ یہ کائنات کی جان آپ ہیں، کائنات کی روح آپ ہیں، یہ کائنات چل رہی ہے تو آپ کے نام پاک کی برکت سے چل رہی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ایک اور آیہ کریمہ سے سمجھ میں آتی ہے۔ لیکن عالم ارواح میں اللہ جل شانہ نے دو اجتماع منعقد فرمائے۔ ایک اجتماع اپنی ربوبیت کو تسلیم کروانے کے لیے تھا۔ سورہ اعراف آیت نمبر 172 میں ہے
وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ۔ وہ وقت یاد کرو جب اللہ نے آدم ان کی اولاد کو ان کی پشتوں سے ظاہر فرمایا، سب ارواح کو اللہ نے جمع فرمایا اور انہیں خود اپنے اوپر انہی پر گواہ بنایا۔ پوچھا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ کیا میں تمہارا رب نہیں؟ ربوبیت کی معرفت اللہ نے سب سے پہلے انسان کے دل میں ڈالی۔ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالو، کہا، سب نے کہا بلا، کیوں نہیں، آپ ہمارے رب ہیں۔ حضرت امام جعفر الصادق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب یہ سوال ہوا تھا کہ الست بربکم، تو تمام ارواح ایک حیرت میں تھی کہ ہم کیا کہیں۔ سب سے پہلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح پر نور نے جواب دیا تھا بلا، اور آپ کے جواب کو سن کر سب ارواح پکار اٹھیں بلا بلا بلا، ہاں آپ ہی ہمارے رب ہیں۔ تو سب سے پہلے اقرار ربوبیت، معرفت ربوبیت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جان انور کو اللہ نے عطا فرمائی۔ اور دوسرا اجتماع اللہ نے خاص آپ کے لیے فرمایا، سورہ آل عمران آیت نمبر 81 میں ہے، یاد کرو کہ جب ہم نے نبیوں سے عہد لیا تھا، یہ اجتماع انبیاء کی ارواح کا تھا، نبیوں سے عہد لیا، لما آتیتکم من کتاب و حکمہ ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم، کہ جب میں تمہیں کتاب اور حکمت عطا کروں اور پھر ایک رسول، یعنی ایک رسول ہے نکرہ، لیکن نکرہ کبھی اس مقام کے لیے لایا جاتا ہے کہ جہاں جو شخص کوئی چیز بہت ہی ظاہر ہو تو وہاں اس کے معرفہ لانے کی ضرورت نہیں ہے۔ مثلا ہم کہتے ہیں سورج، ہم دی سن نہیں کہتے، سن، اور ظاہر ہے کہ کائنات میں سورج ایک ہی ہے، سورج کہا جائے تو سب کا ذہن اسی سورج کی طرف جاتا ہے۔ تو رسولوں میں رسول وہ ایک ہی ہے، سب سے عظیم الشان رسول۔ فرمایا کہ پھر تم میں، تمہارے پاس ایک رسول آئیں اور جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ اس کی تصدیق کرنے والے ہوں، تو مجھ سے وعدہ کرو لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ، کہ تم ان پر ایمان لاؤ گے اور ان کی نصرت کرو گے، تم ان پر ایمان لاؤ۔ تو اللہ نے انبیاء کی ارواح سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا وعدہ لیا اور آپ کی نصرت کرنے کا وعدہ لیا۔ انبیاء نے بھی اقرار کیا کہ ہاں ہم کریں گے۔ تو اللہ نے اس کے جواب میں فرمایا کہ فَاشْهَدُوا، گواہ ہو جاؤ، گواہ ہو جاؤ، وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ، اور تمہارے ساتھ میں بھی اس گواہی میں شامل ہوں۔ یہ شان پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ آپ صرف نبی نہیں، نبی الانبیاء ہیں، نبی الانبیاء، کہ انبیاء کے لیے بھی آپ پر ایمان لانا اور آپ کی نصرت کرنا ضروری ہے۔ ایک تکوینی حکمت ہے کہ آپ کے زمانے میں کوئی نبی نہیں آیا، سب آپ سے پہلے گزر گئے، اور ہر نبی نے آپ کی بشارت دی۔ ابھی تک کتابوں میں، گزشتہ کتابوں میں موجود ہے، حتیٰ کہ ہمارے جس ملک میں یہ بد تہذیبی کی گئی وہاں کل کی اوتار جو ان کی پرانی کتابوں میں موجود ہے، انہی کے علماء یہ کہتے ہیں، سنسکرت کے علماء اور پروفیسرز نے یہ کہا کہ اس کا مصداق حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی، اس میں صرف آپ ہی کا نہیں،
آپ کی والدہ ماجدہ، آپ کے والد محترم کا ذکر بھی موجود ہے، اور آپ کے معراج پہ جانے کا ذکر بھی موجود ہے۔ تو اللہ نے آپ کی معرفت انبیاء کے قلوب میں رکھی اور آپ پر ایمان لانے کا انہیں پابند بنایا اور نصرت کا عہد لیا۔ اب آپ کی زندگی میں تو کوئی نبی آ نہیں سکا، لیکن اللہ کی ایک مصلحت ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے آسمانوں پر زندہ اٹھا لیا، وہ ابھی تک آسمانوں پر زندہ موجود ہیں۔ آگے بڑھنے سے پہلے میں اپنے نوجوان عزیزوں کے ذہن میں کبھی شبہے آتے ہیں، آج کل بہت شبہات پھیلائے جاتے ہیں کہ 2000 سال گزر گئے حضرت مسیح کو گئے ہوئے، 2022واں سال چل رہا ہے، تو اتنی لمبی عمر کیسے ممکن ہے؟ تو عزیزو یاد رکھو، ایک وقت کا پیمانہ وہ ہے جو میرا اور آپ کا ہے، ایک وقت کا پیمانہ اللہ جل شانہ کا ہے۔ ہمارے 1000 برس گزرتے ہیں، اللہ کے یہاں ایک دن ہوتا ہے۔ ابھی انہیں گئے ہوئے تو 2 دن ہوئے ہیں، ابھی تو 2 دن ہوئے ہیں گئے ہوئے، 10 دن کے بعد بھی تشریف لائیں تو اس میں کوئی بڑھاپا نہیں ہوگا اور کوئی تعجب نہیں ہے۔ تو اور بہت سی مصلحتیں ہیں حضرت عیسیٰ کو اٹھانے اور واپس نازل کرنے میں۔ ایک بڑی مصلحت یہ بھی ہے، ایک بڑی مصلحت یہ بھی ہے کہ وہ جو ہم نے عہد لیا تھا سب انبیاء سے، ایک کہ تم ایمان لاؤ گے اور نصرت کرو گے، ایک اولو العزم پیغمبر، صاحب کتاب پیغمبر اور صاحب معجزات پیغمبر نازل ہو کر آپ پر ایمان لائیں گے اور آپ کی شریعت کے مطابق فیصلے فرمائیں گے، تو اللہ اس عہد عالم ارواح کا ایک عملی جلوہ اس پوری امت کو، پوری دنیا کو اللہ تعالیٰ دکھا دے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ نے بھیجا تو صرف عرب کے لیے نہیں بھیجا، صرف 23 برس کے لیے نہیں بھیجا، بلکہ فرمایا کہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، ہم نے آپ کو سب جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، صرف اپنوں کے لیے نہیں، جو نہیں مانتے ان کے لیے بھی رحمت بنا کر بھیجا، اور صرف آپ کے زمانے کے لیے نہیں، جب تک یہ عالمین باقی ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سب کے لیے رحمت ہے۔ اور جب بھیجا تو صرف نبی بنا کر نہیں، بلکہ خاتم النبیین بنا کر بھیجا، کہ بس سلسلہ نبوت اور منصب رسالت کو جس معراج تک پہنچانا میرا مطلوب و مقصود تھا، یہ نبوت اور رسالت کی شان اب اپنی آخری نقطے تک پہنچ گئی ہے۔ جب یہاں آپ آ گئے تو اب آپ کے بعد کسی اور نبی اور رسول کو میں قیامت تک نہیں بھیجوں گا، تو آپ کو خاتم النبیین بنا کر اللہ نے بھیجا۔ اور آپ کی شان اللہ نے قرآن میں یہ بیان فرمائی کہ میں خود، اللہ جل شانہ فرما رہے ہیں کہ میں خود اور میرے فرشتے آپ پر صلات بھیجتے رہتے ہیں۔ الفاظ پہ غور کیجیے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون، یہ نہیں فرمایا کہ میں نے صلات بھیج دی، صیغہ مضارع ہے جس میں دوام اور استمرار کا معنی پایا جاتا ہے۔ میں اور میرے فرشتے آپ پر صلات بھیجتے رہتے ہیں۔ ایمان والو تم بھی ان کے حضور صلاۃ و سلام بھیجتے رہو۔ پڑھ لیجئے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ صاحبو، جب اس شان کے رسول اللہ نے اس کائنات میں مبعوث فرمائے تو ان کا حق ہم پر سب انسانوں بلکہ اپنی جانوں سے مقدم ٹھہرایا۔ کسی انسان کا، جن میں ماں باپ بھی شامل ہیں،
کسی انسان کا بلکہ خود اپنی جان کا ہم پر اتنا حق نہیں جتنا حق ہم پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے۔ کیونکہ آپ کا احسان ہم پر ہمارے ماں باپ سے بڑھ کر ہے، اور آپ کو اللہ نے جو قرب اور تعلق اور لگاؤ عطا فرمایا وہ اپنی جان سے زیادہ عطا فرمایا۔ خود قرآن پاک میں اللہ جل شانہ فرما رہے ہیں سورہ احزاب، النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، نبی کو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نبی کو لگاؤ ہے، تعلق ہے، قرب ہے، نبی کو لگاؤ ہے ایمان والوں سے زیادہ ان کی جانوں سے، یعنی ایمان والوں سے ان کی جانوں کا اتنا لگاؤ اور تعلق نہیں ہے جتنا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے۔ ہماری جانوں کا ہم پر اتنا حق نہیں جتنا حق ہم پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے، کہ ہم جو کچھ ہیں اور ہمارے پاس جو کچھ ہے، دینی لحاظ سے ہو، دنیاوی اعتبار سے ہو، ظاہری طور پر ہو، باطنی طور پر ہو، اس کا وسیلہ جلیلہ تو خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کرام ہے۔ ماں باپ کا حق کس لیے سب سے زیادہ ہے؟ غور کیجئے، اس لیے کہ اس دنیا میں ظہور کے، اس دنیا میں آنے کا واسطہ ہمارے لیے ہمارے ماں باپ ہیں۔ وہ نہ ہوں ہم اس دنیا میں نہ ہوں، تو جو اس پوری کائنات کے ظہور کا وسیلہ ہیں ان کا حق یقیناً ہم پر سب سے زیادہ ہے۔ حضرت شاہ عبد القادر محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کے ذیل میں ایک بڑا عجیب جملہ لکھا۔ حضرت شاہ صاحب کے جملے ٹکسالی جملے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ نبی نائب ہے اللہ کا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لگاؤ ہے ایمان والوں سے زیادہ اپنی جانوں سے، تو فرماتے ہیں وجہ اس کی یہ ہے کہ نبی نائب ہے اللہ کا، نبی نائب ہے اللہ کا، اپنی جان و مال پر اپنا تصرف اتنا نہیں چلتا جتنا نبی کا چلتا ہے۔ اپنی آگ دہکتی آگ میں ڈالنا روا نہیں، اپنی جان دہکتی آگ میں ڈالنا روا نہیں، نبی حکم دے تو فرض ہو جائے، نبی حکم دے تو فرض ہو جائے، اس لیے کہ نبی کا حکم نبی کا ذاتی حکم نہیں ہوتا، وہ اللہ کا حکم ہوتا ہے، اور اس کا مظہر ہمارے سامنے آ چکا جب اللہ کے نام کی خاطر ابراہیم کو آگ میں ڈالنے کا ارادہ کیا گیا، انہوں نے اپنی جان بچانے کی کوشش نہیں کی بلکہ کود گئے آگ میں، بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں، وہ خود کود کر اندر گئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کا حکم تھا، اور اپنے بیٹے کو کسی کو ذبح کرنا جائز نہیں ہے، لیکن اللہ نے حکم دے دیا تو اپنے عزیز اکلوتے بیٹے کو قربان کرنے کے لیے تل گئے۔ تو نبی کا حکم صرف ذاتی حکم نہیں ہوتا، وہ اللہ کا حکم ہوتا ہے، اسی لیے فرمایا کہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول من یطع الرسول فقد اطاع اللہ۔ تو نبی نائب ہے اللہ کا، نبی نائب ہے اللہ کا، ان کا حق ہم پر ہماری جانوں سے اور سب انسانوں سے بڑھ کر ہے، اور یہ جو حق ہے ان کا قرب ہے، ان کی شفقت اور مہربانی ہے، اسی لیے اللہ نے سب انسانوں پر لازم قرار دیا کہ ان پر ایمان لائیں اور ان کی نصرت کریں اور ان کی تعظیم و توقیر کو اپنا وظیفہ بنائیں۔
کبھی ان کا ذکر بغیر تعظیم کے نہ کریں، کبھی ان کی شان میں کوئی ایسا لفظ استعمال نہ کریں جس سے ہلکا پن ظاہر ہو رہا۔ سورہ فتح میں ارشاد ہے اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے آپ کو شاہد بنا کر بھیجا، گواہ بنا کر بھیجا، اور بشیر و نذیر بنا کر بھیجا۔ کس لیے؟ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، کہ تم اللہ پر اور ان کے رسول پر ایمان لاؤ، وَتُعَزِّرُوهُ، ان کی نصرت کرو، دل سے ان کا احترام کرو، وَتُوَقِّرُوهُ، اور ان کی توقیر کرو، وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، اور صبح و شام اللہ کی تسبیح کرو۔ اس آیہ میں ایک نکتہ قابل غور ہے۔ اللہ نے پہلے ایمان کا ذکر کیا اور پھر تعظیم اور توقیر پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کا ذکر فرمایا، پھر اپنی تسبیح کا اور اپنی عبادت کا ذکر فرمایا۔ تو ایمان کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کا ذکر ہے، عبادت کا ذکر بعد، درمیان میں اللہ نے ایمان اور عبادت کے درمیان اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی توقیر اور تعظیم کا ذکر فرمایا۔ بڑا کھلا اشارہ ہے کہ جو ایمان بھی رکھتا ہے، عبادت بھی کرتا ہے، لیکن اس کے دل میں اس کے عمل سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم اور توقیر نہیں جھلکتی ہے، تو نہ اس کا ایمان قبول ہے نہ اس کی عبادت قبول ہے۔ اسی طرح اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کو ایمان کی تکمیل کا لازمہ قرار دیا۔ ایمان کی تکمیل کب ہوگی؟ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت دل میں ہوگی، ورنہ بظاہر ایمان ہے لیکن حقیقی ایمان، کامل ایمان اسے نصیب نہیں۔ اور وہ ایمان جس میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت شامل نہ ہو، وہ ایمان کسی وقت بھی انسان سے رخصت ہو سکتا ہے۔ یہ محبت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے جس سے انسان ایمان پر قائم رہتا ہے۔ ارشاد فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، تم میں کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک اس کے دل میں میری محبت، ماں باپ کی محبت سے، سب انسانوں کی محبت سے، حتیٰ کہ خود اپنی جان کی محبت سے زیادہ نہ ہو جائے، اس وقت تک ایمان کامل ہو ہی نہیں سکتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کو صرف ہم پر لازم نہیں ٹھہرایا، صرف ہمارا ہی حبیب نہیں بنایا، بلکہ اللہ نے انہیں اپنا حبیب بنایا۔ تو میرے محبوب ہیں، وہ میرے محبوب۔ قرآن پاک میں دیکھیے، قل، آپ فرما دیجئے، ان لوگوں کو آگاہ کر دیجئے، ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اگر تم اللہ سے محبت پانا چاہتے ہو تو اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ میری پیروی کرو، میری شکل و صورت اپناؤ، میری راہ پہ چلو، میری سنت کی پیروی کرو، ایک ہی طریقہ۔ اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت فرمانے لگے گا۔ اب جن کے نقش کو دیکھ کر، جن کی صورت اور سیرت کا نقش دیکھ کر اللہ اس شخص کو اپنا محبوب بنا لے، تو سوچئے کہ وہ ہستی اللہ کے یہاں کتنی محبوب ہے۔ وہ حبیب اعظم ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ جل شانہ کے حبیب اعظم، محبوب اعظم۔ قرآن پاک میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے قرآن میں کہیں نہیں پڑھا، میں نے اللہ کو کہیں نہیں سنا
کہ اللہ نے کسی کی جان کی قسم اٹھائی ہے۔ آپ دیکھتے ہیں نا محبت میں جان کی قسم اٹھائی جاتی ہے، یہ محبت ہے۔ اللہ نے کسی کی جان کی قسم نہیں اٹھائی، ایک ہی جان ہے جن کی قسم اللہ نے اٹھائی۔ فرمایا لعمرک انہم لفی سکرتہم یعمہون، سورہ حجر میں ارشاد ہے تیری جان کی قسم، آہا تیری جان کی قسم۔ واللہ جب یہ آیت پڑھتے ہیں تو ایک عجیب دل کی کیفیت ہوتی ہے، کیا شان ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پیارے میرے پیارے میرے پیارے میرے لاڈلے، تیری جان کی قسم، تیری زندگی کی قسم، تیری زندگی کی قسم۔ اب دیکھیے جب ایسی محبوب ہستی کو کوئی اذیت پہنچائی جائے تو اللہ کو کیسے گوارا ہو سکتا ہے؟ تو فرمایا کہ ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ، جو میرے رسول کو ایذا پہنچاتے ہیں، ان کے بارے میں بدتمیزی کر رہے ہیں، وہ میرے رسول کو اذیت نہیں پہنچا رہے، وہ مجھے اذیت پہنچا رہے ہیں۔ اور پھر یہ بھی فرمایا کہ جو میرے رسول کو اذیت پہنچائیں، میری طرف سے پھر ان پر کیا چیز نازل ہوتی ہے؟ ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، جو اللہ اور اس کے رسول کو اذیت پہنچاتے ہیں، بدتمیزی کرتے ہیں، بد تہذیبی کرتے ہیں، گستاخی کرتے ہیں، ان پر دنیا میں بھی لعنت، آخرت میں بھی لعنت۔ یہ لعنت سب سے بڑی سزا ہے، سب سے بڑی سزا ہے، سب سے بڑی سزا ہے یہ لعنت۔ اور صرف اتنا نہیں فرمایا کہ لعنت ہے، اعد لہم عذابا مہینا، ہم نے ان کے لیے ایک رسوا کرنے والا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ تصور فرمائیے، غور فرمائیے، لعنت ہے اور ایک عذاب ہے، عذاب بھی کیسا؟ جو رسوا کرنے والا ہے۔ اور یہ رسوائی صرف آخرت کی رسوائی نہیں ہے، جو میرے ہمارے حبیب ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کرتے ہیں، آخرت میں تو جہنم میں جائیں گے، اللہ نے اس دنیا میں بھی رسوائی اور ذلت ان کا مقدر فرما رکھی۔ اور اللہ کو یہ بھی گوارا نہیں کہ کھلے الفاظ میں کوئی گستاخی کرے، اگر کوئی اشارے کنائے میں بھی بد تہذیبی کرتا ہے، ذو معنی لفظ بھی استعمال کرتا ہے، اللہ فرماتا ہے لفظ چھوڑ دو، یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا۔ راعنا کہتے تھے، معنی تو یہ ہے آپ ذرا ہماری رعایت فرمائیے، ہم پہ توجہ فرمائیے، ہم بات سمجھے نہیں، لیکن دلوں کے روگی اس لفظ کو ایک اور ہی معنی پہناتے تھے۔ تو اللہ نے فرمایا آپ رائنا کا لفظ چھوڑ دیں، لغت کے لحاظ سے ٹھیک ہے، عربیت بالکل ٹھیک ہے، لیکن چونکہ دشمن منافق اس سے غلط فائدہ اٹھاتے ہیں تو مجھے یہ گوارا نہیں کہ میرے حبیب کی بارگاہ میں کوئی ایسا لفظ استعمال کیا جائے جو پہلو دار ہو۔ اے مومنو، تمہارا ایمان اگر سچا ہے تو یہ لفظ چھوڑ دو، اس کی جگہ انظرنا کا لفظ استعمال کرو جس میں کسی دوسرے معنی کا اشتباہ ہی نہ ہو۔ یہ غیرت ہے اللہ کی اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں۔ اور صرف یہ نہیں ہے کہ زبانی اذیت، لسانی اذیت، بلکہ اللہ کو یہ بھی پسند نہیں ہے کہ میرے حبیب کو اپنے عمل سے اذیت پہنچائی جائے، غیر اختیاری غیر شعوری طور پر بھی اذیت پسند نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو دعوت پہ بلاتے، وہ اس شوق میں آپ کی بارگاہ میں ذرا زیادہ وقت گزارنے کا موقع مل جائے گا، وقت سے پہلے آ جاتے، کھانا کھا لیا، اب بیٹھے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام تو مصروف رہتے تھے، بظاہر آپ اکیلے ہیں لیکن پھر بھی آپ مصروف ہیں۔ اللہ کو یہ گوارا نہ ہوا، حکم دے دیا کہ وقت پر آؤ، کھانا کھاؤ
اور چلے جاؤ. کیوں؟ تمہارا زیادہ بیٹھنا، وقت سے پہلے آنا. ان ذالکم کان یؤذی النبی، یہ میرے پیارے کو اس سے تکلیف پہنچتی ہے، میرے پیارے کو اس سے اذیت پہنچتی ہے. فیستحیی منکم، لیکن وہ بڑے بامروت ہیں، بہت لحاظ کرنے والے ہیں، وہ تمہیں کچھ نہیں کہتے. لیکن میں واللہ لا یستحیی من الحق، میرے حبیب کے بارے میں مجھے کسی کا کوئی لحاظ نہیں ہے. آؤ اور کھانا کھاؤ اور جاؤ. ذرا اشارہ یعنی عملی طور پر بھی گوارا نہیں. غیر شعوری طور پر آواز بلند ہو جائے، اللہ کو یہ بھی پسند نہیں. فرما دیا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. ایمان والو تمہاری آوازیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے بلند نہ ہونے پائیں. تمہاری آوازیں نبی میرے پیارے کی آواز سے بلند نہ ہونے پائیں. آواز پست رکھو. جیسے تم ایک دوسرے کو بے تکلف پکارتے ہو، میرے پیغمبر کے بارے میں احتیاط سے بات کرو، زبان سنبھال کے بات کرو. اگر نہیں کرو گے، یہ احتیاط نہیں کرو گے، جو کچھ تمہارا کیا کرایا ہے سب ختم کر دوں گا. تم سمجھ رہے ہو کہ ہم حاجی نمازی ہیں، ہم نے یہ کام کیے ہیں، لیکن آخرت میں پہنچو گے تو تمہارا سارا نامہ عمل وہ بلینک ہوگا، خالی ہوگا، کچھ نہیں ہوگا اس میں. حضرت عمر جیسا آدمی، وہ فطری طور پر ان کی آواز بلند تھی. وہ فرماتے ہیں آیت نازل ہوئی تو اس کے بعد میں تکلف سے اپنی آواز کو پست رکھنے کی کوشش کرتا تھا. آپ کے دور میں دیکھا آپ نے کہ کچھ دو آدمی بلند آواز سے، وہی ریاض الجنہ، یہ مسجد نبوی تھی اصل میں، وہ پرانی مسجد ہی تھی، تو وہ بات کر رہے ہیں اور زور سے بات کر رہے ہیں. آپ نے کہا کچھ نہیں، ایک کنکر اٹھایا اور یوں پھینکا. متوجہ ہوتے ادھر آؤ. یعنی آپ خود زور سے نہیں بولے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے جا چکے، تو پھر بھی زور سے نہیں بولے. بلانے کے لیے کنکر پھینکا. جب متوجہ ہوئے تو اشارے سے بلایا. کہاں کے ہو؟ ہم فلاں جگہ سے آئے. تمہیں معلوم نہیں ہے کہ یہ مسجد کن کی ہے اور یہاں کون آرام فرمائے؟ اگر تم مدینے کے ہوتے تو میں تمہیں درے مارتا. یاد رکھو یہاں بلند آواز بلند نہیں ہونی چاہیے، آواز بلند نہیں ہونی چاہیے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چوکھٹ ٹھیک کروانے کی ضرورت پیش آئی. فرمایا کہ لے جاؤ، دور لے جاؤ، اور جو کیل ٹھونکنا ہے وہاں ٹھونک کر پھر یہاں لا کر اس کو فٹ کر دو. یہاں رہتے ہوئے اگر کیل ٹھونکو گے تو میرے حبیب کے آرام میں خلل پڑے گا. مجھ کو یہ گوارا نہیں ہے. ام المومنین حضرت یہ سب باتیں آپ کی دنیاوی اس حیات کے بعد کی باتیں ہیں. چلتے چلتے ایک بات کہہ دوں. کچھ لوگ جاتے ہیں اور وہاں جا کر نعرے لگاتے ہیں، ہنگامہ کرتے ہیں، کچھ لے کر نہیں آتے، سب کچھ ضائع کر کے آتے ہیں. کوئی کسی جماعت سے، کسی پارٹی سے تعلق رکھتا ہو، ہمیں اس سے کوئی سروکار نہیں ہے. ہمیں اگر لگاؤ ہے، ہمیں اگر تعلق ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا شہر، آپ کی مسجد، اس کی حرمت ہمیں اپنی جان سے زیادہ عزیز ہے. جو کسی حال میں، کسی رنگ میں بدتمیزی کرتا ہے وہ ہمیں اور پوری امت کو گوارا نہیں، اس لیے کہ اللہ کو یہ گوارا نہیں ہے. وہاں جب بھی انسان جائے تو پلکیں بچھا کر جائے، اپنے آپ کو فنا کر کے جائے. وہاں جا کر بھی اگر میں ہوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم نے سمجھا ہی نہیں کہ تم کہاں آئے. ادب گاہیست زیر آسماں از عرش نازک تر، نفس گم کردمی آیت جنید و با یزید این جا. یہ وہ مقام ہے جہاں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرمائیں. یہ وہ مقام ہے جو عرش سے بھی نازک تر اور بلند تر ہے.
یہ تو وہ مقام ہے کہ جہاں جنید بغدادی جیسا عظیم ولی اور بایزید یلدرم جیسا بادشاہ جب آتا ہے ان کی سٹی بھی گم ہو جاتی ہے۔ جب بھی آؤ تو یہاں ادب کو ملحوظ رکھ کر آیا کرو۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان نہ کوئی گھٹا سکتا ہے نہ کوئی گھٹا سکے گا، اس لیے کہ اللہ نے فرما دیا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، آپ کا ذکر ہم نے بلند کیا، ہم نے بلند۔ جو مٹانا چاہتے تھے اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، وہ مٹ گئے، ان کی نسلیں مٹ گئیں۔ حضور کا نام باقی ہے اور آپ کی نسل پاک بھی باقی ہے اور قیامت تک باقی رہے گی۔ ہم بھی اگر اپنی زندگی چاہتے ہیں اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن اقدس سے چمٹ جائیں اور ان کی حرمت پر اگر جان بھی قربان کرنی پڑے تو کر ڈالیں۔ خدا کی قسم زندگی اسی میں ہے، زندگی اسی میں ہے کہ ہم اپنا سب کچھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے فنا کر دیں۔ اللہ مجھے آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔